ٹاکو چیئرمین پاکستان عوامی ٹرانسپورٹ پائن کچھ خاص باتیں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے سوالات تھے، غیر ملکی لوگوں کے سوالات تھے میرے اوپر، جن میں سے ایک عموماً لوگ مجھ پہ سوال کیا کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی ایک ڈیلیگیشن تھا سعودی عربیہ کا، اس نے مجھ سے سوال کیا جب وہ فرانس آیا تو کہنے لگے کہ یہ گورے جو ہیں یہ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اور اپنے ملک میں جو ہے وہ برقع پہننے سے یا سکارف پہننے سے منع کیوں کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سعودیانس کو مختصر جواب دیا، جو کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی دماغوں میں یہ ہوگا کہ گورے جو ہیں وہ اپنے ملک میں مسلمان عورتوں کو سکارف پہننے سے اور برقع پہننے سے یا چوغا پہننے سے کیوں انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ سب کچھ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آپ برقع پہنے، چوغا پہنے، سکارف پہنے، کچھ بھی پہنے، ان چیزوں پر پابندی نہیں تھی، لیکن 9/11 کے بعد اور اس کے بعد مزید فرانس کے اندر بہت سارے، جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، فنیٹکس نے، مسلمان فنیٹکس نے جو وارداتیں کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس گورنمنٹ نے، جرمنی کی گورنمنٹ نے اور یورپین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتیں سکارف پہنیں، برقع پہنیں، مگر ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ نظر آنے چاہیے، کہ اگر کوئی پولیس والا ان کو دیکھے تو شناخت کر سکے، کیونکہ برقع یہاں تک لینا یا سکارف باندھ لینا ایسے کر کے اور منہ چھپا ہونا، یہ جو ہے ان ملکوں میں نہیں چل سکتا۔ ایک چیز یہ کہ شناخت ہو، دوسری بات یہ جو کلیئر ہے کہ جب مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنے ملک میں کسی بھی گورے کو بکنی یا شارٹ سکرٹ یا اس قسم کی چیز پہننے کی اجازت نہیں دیتے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سننا تم تمام پاکستانی اور تمام مسلمانوں۔ جب مسلمان ممالک کے اندر گوروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بکنی پہنے یا شارٹ سکرٹ پہنے یا چڈی پہن کے چلیں، تو پھر مسلمانوں کو کیسے اجازت دی جائے یورپ کے اندر، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے اندر، کہ وہ برقع اور سکارف پہن کے چلیں؟ کیا یہ ان کے باپ کا ملک ہے؟ کیا یہ ان کے باؤجداد کا ملک ہے؟ یہ گوروں کا ملک ہے۔ گورے جیسی بھی رہیں یہ ان کا ملک ہے، گورے جیسا بھی فیصلہ کریں یہ ان کا ملک ہے۔ جب تم لوگ اپنے ملک میں اپنے قانون اور فیصلے کر سکتے ہو تو کیا ان کو اجازت نہیں ہے؟ تم سب لوگ ان کے باپ دادا لگتے ہو کہ ان لوگوں کو منع کرو کہ بھئی یہ سکارف مت پہن، سکارف پہننے سے منع مت کرو، برقع پہننے سے مت منع کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جب کسی ملک میں جاؤ تو تھوڑا بہت اس ملک کے حساب سے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ ملک مسلمان سمجھتے ہیں یہ ان کے باپ کا ملک ہے، یہ ان کے باؤجداد کا ملک ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ گوروں کا ملک ہے، یہ ملک گوروں کی ہے۔ گورے جیسے چاہیں رہیں اور جیسے چاہے فیصلہ کریں، یہ ان کا حق ہے۔ جیسے تم لوگ
اپنے ملک میں جیسا مرضی فیصلہ کرو، اور گوروں کو ان کو رسپیکٹ کرنی پڑے گی. اگر گورے ان ملکوں میں جائیں گے تو وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے تم لوگ رہتے ہو. پچھلے دنوں ایک لڑکی، یہاں پہ ایک عام چیز ہے، جب گرمیاں آتی ہیں عورتیں جو ہیں وہ بیچز پہ، دریاؤں کے کنارے اپنے آپ کو ٹین کرتی ہیں سورج کے سامنے. وہ اپنے کپڑے اتار لیتی ہیں اور اس کے بعد ٹین کرتی ہیں. یہاں پہ کوئی گورا کسی گوری کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھتا. یہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ، یہ ان کا رواج ہے، ان کا سسٹم ہے. یہاں پہ کوئی لڑکی ننگی بھی لیٹی ہو تو پاس سے گزر جائیں گے، بیچز پہ چلے جائیں، وہاں پہ بکنیاں پہنی ہوتی ہیں، سوتیاں گوشت پہنی ہوتی ہیں، باقی سا ننگا ہوتا ہے، لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیونکہ سب کی ماں بہن بیٹیاں جو ہیں گوروں کی وہ اسی طرح ہوتی ہیں. اس لیے ان کے لیے ایک نارمل چیز ہے. یہ تمہارے ہمارے لیے جیسے جو لوگ ہیں جو فرسٹریڈ ہیں، جن کے دماغ بند ہیں، جن کے ملکوں کے اندر فرسٹریشن ہے، جن لوگوں کو ہر وقت ملوں اور امام لوگوں نے جو ہے ایک ہی بوسہ بھرا ہوتا ہے دماغ کے اندر کہ پردے کرو پردے کرو، اور پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے تم سب لوگ جانتے ہو. سب جانتے ہیں کہ پردے کے پیچھے تم سب لوگ کیا کرتے ہو. سچی باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں. آج تک پائم نے یا پائم کے لیڈران نے بہت ساری 11 سال میں اس قدر سچی باتیں کی ہیں، کیونکہ پاکستان میں اور پاکستان کے لیڈران میں اور پاکستان کے لیڈران کے جو ان کے جو فالو کرنے والے ہیں، ان کو بہت اسی بات کی تکلیف ہے کہ ہم بڑی سچی باتیں کرتے ہیں جو تمہارے لیڈران اور تم لوگ نہیں کر سکتے. تم لوگ نے آج تک مسلمان یہ بتا دے، چلو تم لوگ اگر اتنے ہی غیرت مند اور اتنے ہی پردہ دار ہو اور اتنے ہی دین کے اوپر چلنے والے ہو، تم بتاؤ کہ جب سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک تم لوگوں نے کیا ایجاد کیا. بذات خود مسلمانوں نے 14ویں صدی تک، اب تو 23ویں صدی ہے کیا، اس صدی تک تم لوگوں نے کیا چیز ایجاد کی. مجھے کوئی بھی ای میل پہ یا میرے فیس بک پہ لکھ کے بتائے کہ ہم نے جی یہ ایجاد کیا، خود بذات خود ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز خود تیار کی ہے. تم لوگ تو خود بھکاری ہو. مسلمان تو بھکاری ہیں. سعودی عربیہ، قطر، جدہ، وہ یہ دبئی وغیرہ اسٹیبلش ہوئے ہیں کن کی بدولت؟ پیسہ دے کے. گوروں نے ان کی ہے نا، ان کی کنسٹرکشن گوروں نے کی نا، ہے نا. گورے مالک اور مزدور ہمارے. آئی سمجھ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اس لیے یہ چند باتیں کی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان اور دنیا کے مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ گوروں کے ملک میں رہ کے گوروں کے اوپر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ جو ہے ان کو کہیں کہ ہمارے پردہ کرنا چھڑوا دیں جی، وہ نہ چھڑوائیں جی، تو یہ اسکارف پہننا جو ہے وہ نہ چھڑوائیں جی. سمجھے نا. یہاں پہ اور بڑے مسائل ہیں. پچھلے دنوں 5-6 لڑکیوں نے، ایک لڑکی اپنا دریا کے کنارے دھوپ سینک رہی تھی، ٹین کر تھی، اس کو مارا اور کہا کپڑے پورے پہنو. کیا وہ ان کے باپ کا ملک ہے بہن چوت؟ ان مادر چودوں کا ان کے باپ کا ملک ہے مادر چود؟ اگر تم لوگ کو اتنا ہی، میں کہتا ہوتا ہوں یہاں پہ مسلمانوں کو بولتا ہوتا ہوں، اگر تم لوگ کو اتنی تکلیف ہے تو بہن چود اپنے ملک میں جاؤ، ادھر جا کے گان مراؤ. بہن چودو دلو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ روٹی کمانے آئے ہو، روٹی کماؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. غیرت مت دکھاؤ، غیرت اپنے ملک میں دکھاؤ. سمجھے نا. یہاں غیرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ ان کا ملک ہے. آئی سمجھ؟ اور میں الٹی سیدھی باتیں سنتا ہوں کہ وہ داعش والے بولتے ہیں کہ جی ہم پیرس پہ اٹیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور بوہری کا تمہارے چوتڑوں میں اتنا گوں ہے، سمجھائی، کہ تم لوگ یہاں اٹیک کرو گے. پہلے اپنا ملک تو سانبھو، جڑا سنبھل نہیں ہو رہا. مختصر میں نے یہ بات کرنی تھی کہ تمام مسلمان اور خاص کر پاکستان کے مسلمان جو میری اس بات کو سن رہے ہیں اور اسپیچ کو سن رہے ہیں، وہ اپنے دماغوں میں بیٹھائیں کہ یورپ کے اندر یورپین رہتے ہیں. یہ یورپین کا ملک ہے. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ جتنے بھی ہیں ملک ہیں ایسے، یہ ان کا ملک ہے. یہ جیسے مرضی رہیں. آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض تب ہو جب آپ کے ملک میں یہ کچھ کرتے ہو. تو
تو یا پھر اپنے ملک کی گورنمنٹ کو اور اپنے ملک کی پبلک کو ہی سمجھاؤ کہ جب گورا آئے تمہارے ملک میں تو ان کو ان کے حساب سے رہنے دو، ان کے حساب سے کپڑے پہننے دو، ان کے حساب سے زندگی گزارنے دو. جیسے کہ اس ملک کے اندر گورے جو ہیں آپ لوگوں کے خاندان یہاں رہتے ہیں نا، کسی نہ کسی کا رشتہ دار تو رہتا ہے نا یہاں پہ یورپ میں. تو آخر وہ اپنی شلوار قمیضوں میں چلتے ہیں نا. انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے شلوار کی قمیض کیوں پہنی ہوئی ہے، آپ لوگ نماز پڑھنے مسجد میں کیوں جاتے ہیں، آپ لوگ اپنے کلچر کے حساب سے کیوں رہتے ہیں. انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. تو پھر تم لوگ کون ہو جو تم لوگ اعتراض کرو؟ اس لیے ان بکواسیات اور ان پینچدگیوں سے نکلو. تمہارے لیڈران اور تم لوگ کوئی کام کا کام کرو بنسبت اس کے کہ بیٹھ کے فیس بکوں پہ فضولیات کی بکواسیات اور پینچدگیاں لکھو. آئی سمجھ؟ اور فضولیات اور بکواس قسم کے لیکچر سنو اور کرواؤ اور دیکھو. آئی سمجھ؟ کوئی کام کا کام کر کے دکھاؤ. تم مسلمانوں اور تم پاکستانیوں تو کوئی دنیا کہے کہ ہاں کوئی کام کا کام کر رہے ہیں. فضول میں وقت ضائع کیے 60 سالوں میں تم لوگوں نے. پینچو سارے کے سارے اللہ ترلے سب جاہل و جڈ گدے بیٹھے ہیں پاکستان میں. آئی سمجھ؟ تو اس لیے اپنا آپ کو درست کرو. دوسروں پہ انگلیاں تب اٹھاؤ کہ تمہارا اپنا ملک صحیح ہو، تم خود صحیح ہو، تمہارا قانون صحیح ہو، تمہارا سسٹم صحیح ہو، تم لوگ اسٹیبلش ہو، تم لوگ ترقی یافتہ ہو، تم لوگوں نے چاند ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہوں. پھر دوسروں پہ انگلیاں اٹھاؤ. ابھی تو تم ٹانگیں کھوتے گھوڑوں سے نہیں نکلے، سمجھے نا؟ تو اپنے آپ کو درست کرو، اس کے بعد پھر دوسروں پہ تنقید کرو. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اگر تم لوگوں کی کھوپڑی میں عقل میں آ جائے، کیونکہ پاکستان عوامی انقلاب پائم کے لیڈران کی باتیں تم لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں آتی، کیونکہ اتنی سچی اور کڑوی ہوتی ہیں کہ تم نگل نہیں سکتے. تم لوگ وہی نگلتے ہو جو تمہارے بدکار بدعنوان لیڈران تم کو دیتے ہیں. اس لیے ہم جو ہیں سچل بات کرنے والے لوگ تھے، سچل بات کرتے ہیں اور سچل بات کرتے رہیں گے. وی جسٹ گیو اے ڈیم شٹ. حکومت شتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. وی آر ہیپی ہیئر. ہم بہت خوش ہیں یہاں پہ، بہت آزاد ہیں، دل کھول کے بہت بات کرتے ہیں، کھلی بات کرتے ہیں، وداؤٹ سینسر بات کرتے ہیں. آئی سمجھ؟ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، آپ کھل کے سب کچھ کہہ سکتے ہیں. تمہارے ملک کی طرح نہیں، نام ڈیموکریسی کا اور اندر ڈکٹیٹرشپ. فک دا شٹ. اینی ہاؤ وہ گیٹ اٹ. اب میں کیمرہ بند کرنے لگا ہوں کیونکہ میں خود ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس لیے سوچنا جو میں نے کہا تھا. اس لیے بکواسیات اور پینچودگیوں سے نکلو باہر. جاؤ.